کیا مردوں جی کو سر ڈھک کے رہنا سنت ہے؟ سر ڈھک کر رہنا؟ اس کا جواب بھی میں بہت تفصیل سے دیا ہوں، لیکن زیادہ دن ہو گئے غالباً، تو یہاں پر میں مختصر طور سے اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، لباس کے سلسلے میں ہماری شریعت کی کچھ تعلیمات ہیں، کچھ رہنمائیاں ہیں۔ لباس کے بارے میں شریعت نے کچھ اوصاف بتائے ہیں، لباس کی تعین نہیں کی ہے کہ آپ کو فلاں لباس پہننا ہے۔ شریعت نے لباس کے اوصاف بتائے ہیں کہ آپ کو اس طرح کا لباس پہننا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو آپ کے بدن کو ڈھکے۔ آپ کا لباس ریشم، مردوں کی بات کر رہا ہوں، آپ کا لباس ریشم کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے لباس کے اندر کفار کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے لباس میں عورتوں کی مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا لباس لباس الشہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا لباس ٹخنے کے نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کچھ اوصاف ہیں جو شریعت نے بتائے ہیں۔ اب شریعت نے یہ نہیں بتایا کہ آپ کرتا پیجامہ پہنے یا پٹھانی سوٹ پہنے یا آپ کا کرتا کس ڈیزائن کا سلا ہونا چاہیے، اس میں آپ آزاد ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے مین بات یہ جان لیں، لہذا لباس کے بارے میں کسی خاص لباس کے بارے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں لباس سنت ہے۔ اگر لباس کے جو شریعت نے اوصاف بتائے ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے آپ لباس پہن رہے ہیں تو یہ کافی ہے۔ لباس کون سا ہونا چاہیے، کس نوعیت کا، اس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق عادات سے ہے۔ عادات سے تعلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ سوسائٹیز میں، الگ الگ سماج اور معاشرے میں لوگ الگ الگ طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ تو جہاں کے سماج اور معاشرے میں جو لباس چل رہا ہے، اگر اس کے اندر شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہے تو آپ وہاں پہ وہ لباس پہنیں گے۔ اب اگر کوئی کہے کہ فلاں ملک میں ایسا لباس چلتا ہے کہ وہ گھٹنے کے اوپر تک لوگ جو ہے پینٹ پہنتے ہیں، تو وہاں وہی چل رہا ہے، میں وہی پہنوں گا، تو ہم کہیں گے نہیں، اس میں شریعت نے جو اوصاف بتائے ہیں اس کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس کی مخالفت نہ ہوتے ہوئے آپ کوئی بھی لباس پہن سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو ضابطہ میں نے بتایا اس کو آپ یاد رکھیں۔ اب جہاں تک ٹوپی کا مسئلہ ہے، ٹوپی کا تعلق بھی عرف اور عادت سے ہے۔ آپ کوئی ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی، ایک بھی حدیث ذخیرہ احادیث کے اندر جہاں پہ آپ کو یہ کہا گیا ہو کہ آپ ٹوپی لگائیے، یا جہاں آپ کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ آپ پگڑی باندھیے، کہیں پر اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ تو اس کا تعلق عادات سے ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں کے ہاں جو لباس پہنا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنتے تھے۔ ان کے یہاں عادت تھی کہ لوگ سر پہ پگڑی باندھتے تھے۔ ہمارے یہاں عادت ہے کہ لوگ ٹوپی پہنتے ہیں۔ کہیں پہ عادت ہوتی ہے کہ نہیں، سر کو کھلا رکھنا ہے۔ میں ایسے ممالک جانتا ہوں جہاں پہ ٹوپی پہننا معیوب ہے۔ اب جہاں پہ جو رواج ہے وہاں پہ ہم اس کو فالو کریں گے، کیونکہ شریعت نے ٹوپی پہننے کا حکم نہیں دیا ہے۔ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ آپ عرف کا اعتبار کیجئے۔ تو جہاں پہ ٹوپی پہننے کو اچھا لباس مانا جاتا ہو وہاں پہ ہم ٹوپی پہنیں گے۔ جہاں کے عرف میں ٹوپی پہننے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے وہاں پہ ہم ٹوپی نہیں پہنیں گے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری ایک بات جو نماز سے متعلق ہے، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے اچھے لوگ، کہ نماز میں اگر ٹوپی نہیں پہنی گئی تو جیسے کہ نماز میں کوئی کمی ہے، یا بغیر ٹوپی کے ہمیں نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ اس میں تھوڑی تفصیل کرنی ہوگی۔ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِندَ کُلِّ مسجد، جب بھی نماز پڑھو تو زینت اختیار کرو، چاہے مسجد میں جا کے نماز پڑھو یا گھر میں نماز پڑھو، زینت اختیار کرو، یعنی اچھا لباس پہن کر کے نماز پڑھو۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اب یہاں زینت سے مراد دو طرح کی زینت ہے۔ ایک تو واجبی زینت
واجبی زینت سے مراد سطر پوشی، آپ کی سطر پوشی کم سے کم منیمم لباس سطر پوشی ہے. اور زینت کی دوسری قسم ہے میکسیمم، یعنی مستحب زینت. وہ مستحب زینت کیا ہے؟ آپ کے سماج اور معاشرے میں جس لباس کو اچھا، خوبصورت، بہترین لباس مانا جاتا ہو، وہ لباس پہن کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہے. گویا کہ آپ کو یہ نہیں کہا گیا ٹوپی لگا کے نماز پڑھو، کہا گیا بہترین لباس پہن کے نماز پڑھو جو آپ کے سماج میں بہترین مانا جاتا ہو. اب اگر آپ کے ملک ہندوستان کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ ٹوپی پہننا ایک بہترین لباس ہے، ایسی صورت میں ہم کہیں گے کہ ہاں آپ ٹوپی پہن کے نماز پڑھیے، کیونکہ آپ کو کہا گیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت آپ زینت اختیار کیجیے. یہاں پر کہیں گے کہ ٹوپی پہننا یہ جو ہے مطلوب ہے شریعت کے اندر، کیونکہ ہمارے عرف میں ٹوپی کو اچھا لباس مانا جاتا ہے. لیکن شریعت کا جو حکم ہوتا ہے نا، شریعت کا حکم اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اگر کسی مسئلے کا تعلق عرف سے ہے تو ہر جگہ کے لیے وہ جو ہے ایک ہی یکساں حکم بیان کیا جائے. اگر کسی ایسے ملک میں آپ گئے جہاں ٹوپی پہننے کو معیوب مانا جاتا ہے اور وہاں آپ کہنے لگے کہ نہیں ٹوپی لگانا سنت ہے، تو بھائی سنت تو سب کے لیے سنت ہے. اب وہاں پہ کیا کریں گے؟ وہاں ٹوپی لگانا معیوب سمجھا جاتا ہے وہاں کے عرف میں. وہاں ہم کہیں گے کہ وہاں پہ سنت یہ ہے، افضل یہ ہے کہ وہاں ٹوپی آپ مت لگائیے، کیونکہ وہاں ٹوپی کو معیوب مانا جاتا ہے. تو ٹوپی کا تعلق مکمل طور سے عرف اور عادت سے ہے. آپ کے سماج میں اگر وہ اچھا لباس مانا جاتا ہے تو آپ اس کو پہنیے، خاص طور سے نماز کے وقت. ورنہ ٹوپی کو مطلقاً یہ کہنا کہ ٹوپی لگانا سنت ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ٹوپی لگانا ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے. اگر یہ ہوتا کہ سر پہ کچھ پہننا یہ سنت ہے تو ہم یہ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی باندھتے تھے، پگڑی باندھنا سنت ہے، جبکہ پگڑی باندھنا سنت نہیں ہے. جہاں کے عرف اور عادت میں لوگ پگڑی باندھتے ہیں وہاں پگڑی باندھیے، جہاں لوگ ٹوپی لگاتے ہیں وہاں ٹوپی لگائیے، جہاں پہ لوگ کچھ سر پہ نہیں رکھتے وہاں کچھ مت رکھیے. اصل شریعت کا حکم یہ ہے. لیکن اس مسئلے میں لوگوں کے اندر اتنا غلو پایا جاتا ہے کہ بہت ساری مسجدوں میں باقاعدہ ٹوپی کا انبار لگا ہوتا ہے، پلاسٹک والی ٹوپی آپ نے دیکھی ہوگی. اب جی وہ جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ٹوپی لگانا یہ سنت ہے. بھائی ٹوپی لگانا یہ زینت ہے جو کہ جس کا تعلق کی عادت سے ہے، لگانا چاہیے، لیکن مطلقاً سنت کہنا صحیح نہیں ہے. اور اگر آپ سنت کہہ بھی رہے ہو تو آپ بتاؤ جی کہ وہ ٹوپی جو مسجد میں رکھی ہوتی ہے، کیا اس ٹوپی کو پہن کر کے آپ باہر جانا پسند کرو گے؟ اتنی گندی ٹوپیاں ہوتی ہیں کہ بدبو آتی ہے ان سے. وہ جو ٹوپی جو عام حالات میں آپ لگانا پسند نہیں کرتے ہو، آپ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہو نماز پڑھنے تو آپ وہ گندی ٹوپی لگا کے جا رہے ہو، بدبودار ٹوپی. یہ کون سی سنت ہے؟ تو یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ غلو کیا گیا ہے دین کے اندر، غلو کیا گیا ہے نہ سمجھی کی بنیاد پر. تو دین میں غلو نہیں ہے، دین کو سمجھنا ضروری ہے. لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پہ ٹوپی لگانے کو اچھا سمجھا جاتا ہو وہاں آپ ٹوپی لگائیے، ٹوپی لگا کے نماز بھی پڑھنے جائیے، لیکن مطلق طور سے ٹوپی کو سنت کہنا یہ صحیح نہیں ہے. لیکن جیسے ہم یہاں ہندوستان میں رہتے ہیں اور احناف کے بیچ میں رہتے ہیں، احناف میں تو ٹوپی پہننا بہت اچھا سمجھتے ہیں. اب ان کے بیچ ہمارے اہل حدیث بھائی بھی نہیں پہنتے، پھر بھی نہیں نہیں پہنتے. بھائی تو دیکھیے، اب میں جتنا میں جانتا ہوں کہ ٹوپی ہاں، پہننا اہل حدیثوں کے ہاں بھی اچھا ہی مانا جاتا ہے، لیکن وہ گندی والی ٹوپی نہیں. گندی والی نہیں ٹوپی نہیں، وہ لوگ سنیے وہ لوگ پہنتے ہیں جو مطلق طور سے ٹوپی کو سنت کہتے ہیں. بھائی مطلق طور سے ٹوپی کو علماء نے سنت نہیں کہا ہے. جی جی لباس کا تعلق سنت اور سنت سے نہیں ہے. ہم ٹوپی پہننے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کے عرف میں اہل حدیثوں میں بھی ٹوپی پہننے کو اچھا مانا جاتا ہے، شریفوں کا لباس مانا جاتا ہے، علماء کا جی خاص جی طور سے علماء کا لباس مانا جاتا ہے. تو اگر جی آپ عالم ہیں تو آپ عالم کی پہچان بنا کے رکھیے. جی ہاں، علماء کو تو میں دیکھتا ہوں شیخ کے سبھی پہنتے ہیں، لیکن مجھ جیسے عامی انسان نہیں پہنتے، نہیں تو چاہے وہ دیکھیے برا مان رہے ہو ہمارے احناف پھر بھی نہیں پہنتے. دیکھیے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ ٹوپی نہیں لگائے تو آپ کی نماز میں کوئی کمی ہو گئی. ان کے ہاں تو نہیں مسئلہ یہ ہے نماز، کہ وہ لوگ ایسے اہتمام کرتے ہیں جیسے نماز آپ کی ہوگی ہی نہیں. بھائی میں نے جی ایسا جی بھی دیکھا ہے، اپنی آنکھ سے میں نے دیکھا ہے
کہ کوئی آدمی گیا بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنے لگا, کوئی دوسرا آدمی آ کر کے وہی جو پلاسٹک والی ٹوپی ہوتی ہے اس کے سر پہ نماز پڑھتے ہوئے اس کے سر پہ ٹوپی لگا رہا ہے. جی ایسا میرے ساتھ ہوا ہے. تو مطلب وہ گناہگار تو نہیں ہوا کیونکہ اس کے سماج میں ٹوپی کو اچھا مانا جاتا ہے لباس میں, تو نہیں, اب وہ ٹوپی پھر بھی نہ نہیں لگانا پہنتا. گناہ نہیں ہے بھائی, ٹوپی نہ لگانا, جی میں جی نے افضل کی بات کی, یہ زینت جی اختیار کرنا افضل ہے, اس کو ترک جی کرنا یہ گناہ نہیں ہے. جزاک بہتر, اللہ خیر. ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم. جزاک اچھا اللہ شیخ, خیر. ٹوپی سنت نہ کہتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر ڈھانکنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نہیں, وسلم ہمیشہ غلط, سر ڈھک کر کے رکھ سکتے نہیں, تھے. نہیں, بالکل نہیں بھائی. تو یہ بھی پھر کہیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز سے سر ڈھانکتے تھے؟ جی ہاں, سر ڈھانکنا یہ ضروری نہیں. آپ دیکھیے جو ڈھانکنا ضروری ہے وہ بتا دیا گیا ہے, جو جی جی ڈھانکنا بتا ضروری ہے وہ جی بتا. جیسے مان لیجئے مثال کے طور پر کوئی آدمی ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں پہ سردیاں بہت پڑتی ہیں تو دستانے پہن کے رکھتا ہے, ہم وہاں کہیں گے کہ دستانے پہننا بہت اچھا کام کر رہا ہے تاکہ وہ سردی سے بچ سکے, ہمیں ضرورت نہیں, ہم نہیں پہن رہے ہیں. جی تو سر پہ پہننا تقریباً ایسے ہی ہے کہ جہاں کے عرف اور عادت میں ہے سر ڈھکنا, وہاں سر ڈھک کے رکھیے.